आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी है। अहकामात मिलने पर पुलिस ने मीडिया कवरेज रोकने के लिए तंबू कनातें और रुकावटें खड़ी कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के हुक्म पर रावलपिंडी पुलिस ने मीडिया की जगह पर तंबू कनातें लगा दी। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया। अदालती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मुलाकातों के लिए मंगल और जुमेरात के अयाम मुख्तस किए थे। इंतजामिया ने अहकामात पर जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज और पार्किंग में मीडिया गाड़ियों का दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी और कैमरों वाली जगह पर कनातें लगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने मीडिया टीमों को जेल की हदूद से 2 किलोमीटर दूर होने का हुक्म भी दे दिया। सिक्योरिटी खदशात पंजाब भर में जेलों में हिफाजी इंतजाम सख्त करने के अहकाम जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खानाजात को मुरासला भिजवा दिया। अडयाला, मियांवाली अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में सख्त हिफाजती इंतजाम की हिदायत की गई है। जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म। तर्जुमान जेल खानाजात, जेल आने वाले और जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग की जाए। बैरूनी दीवारों पर खारदार तारें नस्ब करने का भी हुक्म दिया। जेलों में कैदियों, हवालातियों और मुलाकात पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। जेलों में पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की फर्जी मशकों की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया गया। होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने अडयाला समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बाइस लगाई गई है, जबकि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मौखर किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने यह कहा है कि हमें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कहाँ गई कानून की बालादस्ती, सदर को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बिठा दिया है। वज़ीर आज़म पर भी फार्म 47 का मैंडेट चुरा कर आए हैं। के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही। कहाँ पे गई आइन और कानून की बालादस्ती कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया, जो कि फंक्शन कर ही नहीं सकता बदकिस्मती से। दूसरी तरफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे एक वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को बिठाया गया है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, जो कि फॉर्म 47 का मैंडेट चुरा के उधर आए हैं। पंजाब में भी हमारी हुकूमत बन सकती थी, बलूचिस्तान में भी KP में हमारी बन गई है, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने और MQM ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने साजिश जाहिर न करने के इल्ज़ाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत का तहरीरी फैसला जारी करते हुए अगली समाअत 26 मार्च को मुकर्रर कर दी है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और मुश्किल, एहसासे छुपाने के इल्जाम में इलेक्शन कमीशन का नोटिस। दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। तहरीरी फैसले के मुताबिक अली अमीन के खिलाफ JUI के एक मोहम्मद कफील ने दरख्वास्त जमा कराई थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अली अमीन के नाम पर DI खान में 735 कनाल अराजी आर्जी ट्रांसफर की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है अली अमीन को ट्रांसफर की गई जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन ने गाड़ी इसी जमीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी खदशात पंजाब भर में जेलों में हिफाजी इंतजाम सख्त करने के अहकाम जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खानाजात को मरासला भिजवा दिया। अडयाला, मियांवाली अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में सख्त हिफाजी इंतजाम की हिदायत की गई है। जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड के चेकिंग का हुक्म भी दिया गया। तर्जमान जेल खानाजात के मुताबिक जेल आने जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग की जाए। बैरूनी दीवारों पर खारदार तारें नस्ब करने का भी हुक्म दिया गया। जेलों में कैदियों, हवालातियों और मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया गया, जबकि होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने अडयाला समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बाइस लगाई गई है,
جبکہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ مؤخر کیا جائے۔ محکمہ داخلہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھریٹ موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے دہشت گرد پکڑے گئے جن کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے تھے۔ پی ٹی آئی کو ہر چیز میں سازشی تھیوری تلاش کرنا ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی اگر بغیر تصدیق الزام نہ لگائے تو پھر وہ پی ٹی آئی نہیں۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک میں انارکی پیدا کرنا ہے۔ دہشت گردوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ 2 ہفتوں میں سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ سینٹ ضمنی الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں مفاہمت ہو گئی ہے۔ جے یو آئی اسلام آباد کی نشست پر پیپلز پارٹی جبکہ بلوچستان کی خالی نشستوں پر پیپلز پارٹی جے یو آئی کی حمایت کرے گی۔ رپورٹ دیکھیے۔ جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری کی پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ آمد۔ نیر بخاری اور یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ نیر بخاری بولے، پیپلز پارٹی 14 مارچ کو ضمنی الیکشن میں بلوچستان کی 3 خالی نشستوں پر جے یو آئی کی حمایت کرے گی۔ جے یو آئی کے ارکان اسلام آباد کی خالی سیٹ پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو بلوچستان میں سینٹ کی سیٹ پہ اس پہ ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں سیٹس پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ پہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے ہمارے ممبر بلا مقابلہ آ جائیں گے۔ ہم وفاق میں فی الحال حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ رمضان کے بعد اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کریں گے۔ حکومت سازی میں ہم فی الحال شریک نہیں ہوں گے، البتہ پارلیمان کے اندر جو بھی امور ہے، جیسے کمیٹیاں آگے ہوں گی یا ایک دوسرے کو پارلیمان کے اندر ووٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ آج ہم نے ایک رائے قائم کی ہے، تو یہ ایک مثبت رائے سامنے آئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ہم نے 2-3 مرتبہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ لاہور میں 21 منزلہ عرفہ کریم ٹاور 2 بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ مریم نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر سے بہترین آئی ٹی کمپنیوں کو آئی ٹی سٹی میں بزنس کے مواقع فراہم کریں گے۔ لاہور میں 516 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سی ای او سی بی ڈی عمران امین نے آئی ٹی سٹی اور لاہور نالج پارک پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ لاہور میں 21 منزلہ عرفہ کریم ٹاور 2 بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ لاہور میں آئی ٹی، ایجوکیشن اور فلم سٹی پروجیکٹ کا آغاز جلد ہوگا۔ مائکروسافٹ، اوریکل اور دیگر بڑی کمپنیوں نے آئی ٹی سٹی لاہور کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ دنیا بھر سے بہترین آئی ٹی کمپنیوں کو آئی ٹی سٹی میں بزنس کے مواقع فراہم کریں گے۔ پنجاب سمیت پاکستان بھر کے طلبہ کے لیے ورلڈ بیسٹ یونیورسٹیوں کے کیمپس بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور نالج پارک اور آئی ٹی سٹی کے قیام کے لیے پلان کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ لاہور میں فری وائی فائی پائلٹ پروجیکٹ کی بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی ہے۔ لاہور میں 10 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا آغاز 2 ہفتے میں کر دیا جائے گا۔ 516 مقامات پر فری وائی فائی پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ موجودہ قرض پروگرام کے آخری اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف مشن اور پاکستانی حکام کے مابین مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے۔ جائزہ مذاکرات کے لیے عالمی مالیاتی فنڈز کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط کا اقتصادی جائزہ، آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم کے درمیان 4 روز تک مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ایف بی آر حکام سے ملاقات کرے گا۔ مذاکرات میں ایف بی آر، پلاننگ کمیشن، پیٹرولیم ڈویژن اور اسٹیٹ بینک حکام سے بھی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات کا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے۔ مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف مشن کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے بات چیت کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کو لاپتہ ماہی گیروں کے لیے سرچ آپریشن میں اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ باقی 4 لاپتہ ماہی گیروں کے جثے خاکی کو بھی کھلے سمندر سے نکال لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لاپتہ ماہی گیروں کی کشتی 5 مارچ کو کھلے سمندر میں جامنو کریک کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کے یونٹس نے گزشتہ روز 10 لاپتہ ماہی گیروں کے جثے خاکی ڈھونڈ نکالے تھے۔ تمام جثے خاکی متعلقہ سول حکام کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔
ڈسٹریبیوشنز ہیں وہ بنا کر دی گئی تھیں، اور آپ کچھ دن پہلے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ کوئی ٹیدنگ مسئلے تو نہیں آتے. یہ اتنی بڑی 64 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا اپنی نوعیت کا ایک بڑا کام ہے. جیسے میں نے کہا رمضان المبارک ہے، ہم کسی کے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے، لیکن گزارش کی ہے آج پہلا دن، اور جس نے ریٹ لسٹ جو اپرووڈ ریٹ لسٹ ہے اگر کسی نے اس کو آویزہ نہ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. تمام جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1271 ہیں، ان تمام کا علیحدہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے. جو میں نے گزارش کی تھی کہ اب میجسٹریٹس کے اوپر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس ڈیش بورڈ کے ذریعے میجسٹریٹس جو ہیں ان کی تمام کارروائی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ خود دیکھ رہی ہیں کون سا میجسٹریٹ کون سی جگہ پہ گیا. سیکیورٹی خدشات پنجاب بھر میں جیلوں میں حفاظتی انتظامات سخت کرنے کے احکامات جاری. محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ بھجوا دیا. اڈیالہ، میاں والی اٹک اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں سخت حفاظتی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے. جیلوں میں سیکیورٹی آڈٹ اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے چیکنگ کا حکم بھی دیا گیا. ترجمان جیل خانہ جات کے مطابق جیل آنے جانے والے اہلکاروں کی سخت چیکنگ کی جائے. بیرونی دیواروں پر خاردار تاریں نصب کرنے کا بھی حکم دیا گیا. جیلوں میں قیدیوں، حوالاتیوں اور ملاقاتوں پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اڈیالہ جیل کے دورے سے روک دیا گیا، جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو آگاہ کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے اڈیالہ سمیت مختلف جیلوں میں ملاقاتوں پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے. مختلف جیلوں میں ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی خدشات کے باعث لگائی گئی ہے، جبکہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ مؤخر کیا جائے. محکمہ داخلہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھریٹ موجود ہیں. کچھ دن پہلے دہشت گرد پکڑے گئے جن کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے تھے. پی ٹی آئی کو ہر چیز میں سازشی تھیوری تلاش کرنا ہوتی ہے. پی ٹی آئی اگر بغیر تصدیق الزام نہ لگائے تو پھر وہ پی ٹی آئی نہیں. پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک میں انارکی پیدا کرنا ہے. دہشت گردوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ 2 ہفتوں میں سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا نجی ٹی وی کو انٹرویو. سینٹ ضمنی الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں مفاہمت ہو گئی ہے. جے یو آئی اسلام آباد کی نشست پر پیپلز پارٹی، جبکہ بلوچستان کی خالی نشستوں پر پیپلز پارٹی جے یو آئی کی حمایت کرے گی. رپورٹ دیکھیے. جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری کی پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ آمد. نیر بخاری اور یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس. نیر بخاری بولے پیپلز پارٹی 14 مارچ کو ضمنی الیکشن میں بلوچستان کی 3 خالی نشستوں پر جے یو آئی کی حمایت کرے گی. جے یو آئی کے ارکان اسلام آباد کی خالی سیٹ پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو بلوچستان میں سینٹ کی سیٹ پہ اس پہ ہم سپورٹ کریں گے. یہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں سیٹس پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ پہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ کریں گے. مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے ہمارے ممبر بلا مقابلہ آ جائیں گے. ہم وفاق میں فی الحال حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. رمضان کے بعد اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کریں گے. حکومت سازی میں ہم فی الحال شریک نہیں ہوں گے. البتہ پارلیمان کے اندر جو بھی امور ہے، جیسے کمیٹیاں آگے ہوں گی یا ایک دوسرے کو پارلیمان کے اندر ووٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ آج ہم نے ایک رائے قائم کی ہے، تو یہ ایک مثبت رائے سامنے آئی ہے. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ہم نے 2-3 مرتبہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے.